مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ ایران کے روحانی سربراہ کا فتویٰ ہے، ایک حوالے سے انہوں نے یہ حکم اگر دے دیا، یہ فتویٰ صادر کر دیا، تو پھر مذاکرات کس بات کے؟ امریکہ ایک حوالے سے آبنائے ہرمز کے ذریعے جانے والے جو تیل بردار جہاز تھے وہ ان کی آمد و رفت کا ضامن تھا۔ اگر وہ قضیہ حل نہیں ہوگا تو امریکہ تو ڈکلیئر کر کے چلا جائے گا کہ جی میں نے نیوکلیئر ویپن جو ہیں بس ختم کر دیے۔ اتوار کے دن ٹرمپ کے بیٹے کی شادی ہے، بھئی آپ تو شادی میں جا رہے ہیں سنڈے کو، تو اس نے کہا کہ نہیں شاید میں نہ جا پاؤں کیونکہ مجھے ایران کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اسرائیل کے تو 3-4 میڈیا چینل یکسو ہو کر یہ تاثر پھیلانا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان تو در حقیقت ایران کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، بات وہ ہے کہ ہم بہت دفعہ اس پروگرام میں ایران اسرائیل کانفلکٹ کو ڈسکس تو کر چکے ہیں، لیکن اب ایک جو نیا اینگل ہے وہ یہ آ رہا ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ یو ایس میں، کہ ٹرمپ صاحب اس جنگ میں انٹر تو ہو گئے ہیں لیکن ان کے پاس ایگزٹ کی اب کیا اسٹریٹجی ہے۔ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے سب سے پاورفل انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ 1 یا 2 جملے بولتے ہیں تو پوری دنیا کا نظام بدل جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، اور پھر واپس بیک ٹو نارمل چیزیں سب لانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے پیٹرول پرائسز ہوں، اسٹریٹ آف ہرمز ہو، پوری دنیا ڈسٹرب ہو چکی ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں۔ بات یہ ہے کہ اب ٹرمپ صاحب جو اتنے پاورفل انسان ہیں، اس پوائنٹ پہ بیٹھ کر اگر ان کے لیے بھی اب کوئی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے میں نے اس جنگ کے بارے میں کیا کرنا ہے، اور شاید ان کے اپنا ہی ملک کا سینٹ اور کانگریس ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد ٹرمپ صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا اسرائیل چاہ رہا ہے کہ جنگ پرولونگ ہوتی رہے اور یو ایس چاہ رہا ہے کہ ختم ہو؟ کیونکہ یو ایس کی عوام تو اوبویسلی تنگ آ چکی ہے، جیسے کہ ہم سب تنگ آ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد آخر فیوچر کیا ہوگی؟ اس بارے میں اس پروگرام میں ہم نصر صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اتنا پاورفل انسان بھی کنفیوژن کا شکار ہے تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے، اور کیا وہ اچھا ہی رزلٹ نکلے گا یا ہم فیوچر میں دیکھیں گے کہ جو اسرائیل نے کہا ہے وہی ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا ایک پاورفل پوزیشن میں ہو کے سر وہ بھی اب ایک کنفیوژن کا شکار لگ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں آ تو گیا ہوں لیکن نکلوں گا کیسے؟ کیونکہ سر ہم تو اوبویسلی اس چیز کے اثرات کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، لیکن یو ایس کے اپنے لوگ اور ان کی اپنی ایون حکومت جو ہے کانگریس سینٹ سمیت، وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کو مزید تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کی ہے اس جنگ میں داخل ہو کے۔ جی وہ جذبات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال امریکی صدر کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں اور ان پہ کوئی ایسی قطعاً نہیں ہے، اور جب تک وہ امریکی صدر ہے تو آپ کے اس کے اچھے برے موڈ سوئنگز کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل جو ہے مجھے یہ بھی اقرار کرنا چاہیے کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا، وہ ہوتا ہے کہ لوگ عادی ہو جاتے ہیں نا، یار کہ ٹھیک ہے جنگ بند ہوئی ہے، اب کیا آپ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، تو they are getting this feeling of اکتاہٹ کہ یار یہ کیا وٹ نانسنس، کوئی بات کسی کنارے لگے یہ چیز۔ لیکن انتہائی عاجزی سے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو غیر یقینی کی اس وقت کی کیفیت ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ پاکستان بڑا خوش نصیب ہے کہ ہمارے امیڈیٹ ہمسائے میں ہونے والی اس جنگ کے باوجود ابھی تک ہمارے ہاں پیٹرول پمپس پر جو ہیں وہ لائنیں نہیں لگیں، جھگڑے نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، ورنہ ہم جیسے بے شمار ملکوں میں جیسے بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، فلپین ہے، تھائی لینڈ ہے، وہاں پر جو ہے تیل اور پیٹرول باقاعدہ نایاب ہے، اور حتیٰ کہ اس پروگرام میں بھی ہم 3-4 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ بھارت میں گیس یہ LNG وغیرہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ڈھابے بند ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ سڑکوں پر پوریاں، چنے اور بھٹورے ان کا بزنس ایک طریقے سے بند ہو، وہ بند کر کے بیچارے اپنے گاؤں واپس جانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو
ہم لوگوں کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارا سارا تیل اور گیس، اور وہی نہیں بلکہ یہ جو کھاد ہماری بنتی ہے اور بہت ساری اشیاء، جیسے بہت ساری ابھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو چند ایک دوائیں جو ہیں وہ نایاب ہیں، کیونکہ وہ جو اس کے لیے جو کیمیکل آپ کو چاہیے ہوتا ہے انگریڈینٹ، وہ اسی سے نکلتا ہے جب آپ پیٹرولیم وغیرہ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی کافی یعنی کہ سینسٹیو قسم کی بیماریاں جہاں پر کہ اس کی دوائیاں اس وقت نایاب ہیں، اور سارا اثر ختم ہوتا ہے لیکن آئل ڈیزل پہ۔ بہرحال لوگ تو ہیں کہ وہ یار بات دوسرا، لوگوں کی اپنی زندگی جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے ان دنوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کے بارے میں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جیسے نام نہاد لوگ جو یہ کہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کے اندر واضح و تلقین فرما رہے ہوتے ہیں، ہم یا بکے ہوئے ہیں یا ڈر کے مارے ان کا ذکر نہیں کرتے، ٹھیک؟ تو یہ بات ایک فیکٹ ہے، لیکن یہ بتانا پڑے گی کہ ہم اس کے بارے میں غور کرنے کو، ڈسکس کرنے کو، زیر بحث لانے کو مجبور ہیں۔ اگر ہم چاہیں بھی تو یہ اگنور نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ اس میں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غیر یقینی کی کیفیت جو ہے یہ مزید کنفیوژن کر رہی ہے۔ یس۔ جیسے 2 دنوں سے مسلسل کیا ہوتا ہے، اچانک کسی عرب دنیا کے کسی اخبار میں ایک خبر آ جاتی ہے کہ جی معاہدہ ہو گیا، اور یہ مندرجہ ذیل اس کے نکات ہیں، وہ ساری بات پھیل جاتی ہے، اور پھر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کل دنیا کی بڑی مستند مانی ہوئی، مثلاً اگر آپ نے کبھی صحافت سیکھنی تھی تو آپ کو یہ مجبور کیا جاتا تھا کہ اگر آپ نے خبر لکھنی ہے تو آپ برطانوی خبر رساں ادارہ جو دنیا کی قدیم ترین اور ابتدائی خبر رساں ایجنسیوں میں سے ایک ہے، اس کی لکھی ہوئی خبر کو غور سے پڑھیں کہ انہوں نے کیسے اس کا ابتدائیہ لکھا ہے، کیسے وہ سورسز کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ جس کو سند مانا جاتا تھا، جس کو آئیکن مانا جاتا تھا، وہ خبر دیتی ہے جمعرات کے دن کہ ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں خامنہئی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کا جو انرچ یعنی کہ یورینیم جس میں 60% افسودگی ہو چکی ہے، جو کچھ ہی مرحلہ دور ہوتا ہے ایٹم بم بنانے کے، ہم وہ مواد جو ہے ہم کسی تیسرے ملک منتقل نہیں کریں گے، کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے دو۔ ایک تجویز یہ تھی کہ نہیں صاحب روس کو دے دیا جائے، یہ بھی بات چلی کہ چین کو دے دیا جائے۔ تو لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو یہ خالی سیاسی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایران کے روحانی سربراہ کا فتویٰ ہے، ایک حوالے سے حکم ہے۔ اچھا، آپ پوری دنیا میں ایک طریقے سے میسج بھیج رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ حکم اگر دے دیا، یہ فتویٰ صادر کر دیا، تو پھر مذاکرات کس بات کے؟ مذاکرات کی صرف ویسے سب خوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ جب پھیل گئی تو کافی 2-2.5 گھنٹے بعد جب کنفیوژن رہا، پوری دنیا میں پھیل گیا، تو سب سے پہلے واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے دفتر نے جو ہے وہ صحافیوں سے رابطہ کیا، وہ جو وائٹ ہاؤس کور کرتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ان کے قابل اعتماد تھے ان کو انہوں نے کہا کہ جی رائٹر کی یہ خبر جو ہے یہ غلط ہے، مذاکرات ابھی جاری ہے۔ رائٹرز کی سر غلط خبر؟ ہاں یہ بابا یہ، اور جب واشنگٹن سے یہ میسج آ گیا تو
ایران نے بھی یہ کہا، انہوں نے بھی پھر اپنے سرکاری ذرائع سے رابطہ کر کے اخباروں کو جن کے ساتھ ان کو وہ ٹرسٹ ہے یہ کہا کہ جی یہ خبر غلط ہے، کوئی ایسا فتویٰ جو ہے نہیں، وہ انہوں نے ایک ایسا حکم صادر نہیں کیا ہے۔ اتفاقاً حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ مجتبیٰ خامنہ صاحب جو ہیں یہ تو علیل تھے، ظاہر ہے ان کو کہتے ہیں کہ وہ بہت شدید زخمی ہوئے تھے جب وہ حملہ ہوا تھا، تو اتفاقاً خوش قسمتی ہے کہ وہ 3 دنوں سے وہ ایکس پر جو ہیں اپنے پیغامات جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں بہت تواتر سے۔ تو بھیا اگر انہیں یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہوتا تو انہوں نے کوئی تقریباً 35-40 ابھی تک جو ہے وہ پیغام لکھ چکے ہیں۔ کل بھی اتفاق سے انہوں نے ایک پیغام لکھا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم سب کچھ کریں گے، جیسے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے بدھ کے دن انہوں نے ایک پیغام لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس جنگ نے ہمیں مزید طاقتور بنا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی پرسوں شام تو نہیں، پرسوں شام یہ اعلان کر دیا تھا مختلف اخبارات نے مل کر کہ پاکستان کے آرمی چیف بھی وہاں چلے گئے ہیں، تو کل تک تو نہیں گئے تھے شام تک۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بائی دا ٹائم ہمارا یہ اپلوڈ ہو تو کیا وہ ایران میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں آئی کانٹ بی شیور۔ اور یہ انتہائی حساس معاملات ہیں، اور ان حساس معاملات میں چیزوں کو زیر بحث لانا، اخبارات میں لانا، پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنا، یہ بہت تباہی پھیلا سکتا ہے، کنفیوژن پھیلا سکتا ہے۔ سے کنفیوژن تو کچھ حد تک آلریڈی لیکن پھیل رہا ہے نا، وہ پھیل اس وجہ سے رہا ہے کہ آج کل دنیا کو گزشتہ کوئی 10 سالوں سے جب سے یہ انٹرنیٹ وغیرہ آیا ہے تو یہ T20 کا زمانہ ہو گیا ہے ایکچولی، کہ ہاں جی مذاکرات شروع ہوئے تھے، فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا، بس جلدی انسٹنٹ ریئیکشن، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ کتنے پیچیدہ معاملات ہیں۔ اور سر کافی عرصے تک چل سکتا ہے یہ معاملہ، یہ مذاکرات معاملہ کا۔ دیکھیے نا، ایک پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، دنیا کا 20 سے 25% تیل اور گیس جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے آبنائے ہرمز سے جو ساری بحری تجارت ہوتی تھی وہ بلا روک ٹوک جاری رہی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس خطے میں جیسے بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، وہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں، یعنی امریکہ ایک حوالے سے آبنائے ہرمز کے ذریعے جانے والے جو تیل بردار جہاز تھے وہ ان کی آمد و رفت کا ضامن تھا۔ اس ضمانت، وہ سیکیورٹی کی ضمانت ہونے کی وجہ سے جہازوں کی انشورنس ہوتی تھی، اور انشورنس کمپنی کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان سب کے ہیڈ کوارٹرز لندن میں ہیں۔ 5 بڑی انشورنس کمپنیاں ہیں جو تیل لانے والے ان جہازوں کا بیمہ کرتی ہیں، درست؟ اب جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر باقی جگہوں پہ جاؤ گے تو وہاں ہم نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، ہم نے یہ راستے بنائے ہیں، سمجھ لو کہ یہ لاہور فیصل آباد موٹر وے بنا دیا ہے، جانا ہے تو ادھر سے جاؤ اور آتے اور جاتے ہوئے ٹول ٹیکس ادا کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور لوگ انہیں دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ کل جو میں نے کاؤنٹ کیا تھا تو ابھی تک 35 جہاز جو ہے وہ وہاں سے گزرے تھے۔ اب انہیں پیسے بھی دیتے ہیں،
سوال اٹھتا ہے کہ اب جیسے چین کا گیا تھا ایک، تو وہ تیل لے کر گیا عراق کا، اس کو بصرہ کروڈ کہتے ہیں. دوسرا کوریا لے کر گیا اسی راستے سے، حالانکہ وہ امریکہ کا الائی ہے، وہ لے کر گیا کویت کا تیل. سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ بات تسلیم کر لیں گے ہمارے تمام خلیجی برادر ممالک کہ تیل ان کا جہاز جو ہے وہ کسی بھی بین الاقوامی کمپنی کا جا رہا ہے چین اور پاکستان، اور وہ خاطر خواہ راہداری کی رقم دے ایران کو، یعنی یہ ثابت کریں کہ جی اجارہ ہے ایران کا. دنیا کے 25% تیل، گیس، کھاد جو پیدا جو ہے وہ خلیجی ممالک میں ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو ہے بین الاقوامی منڈی تک رسائی خاص طور پر جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے ملکوں تک وہ وایا آبنائے ہرمز ہے، اور وہاں پہ انہیں ایران کو پیسے دے کر، خراج دے کر، بھتہ دے کر جانا پڑ رہا ہے. اگر عام کروڑ زبان میں بات کریں تو will they accept it؟ اور اگر انہوں نے یہ بھتہ اور خراج اور تبان ہی دینا ہے تو پھر قطر میں امریکی فوجی کیا کر رہے ہیں؟ باقی سب کاہے کو یہ اڈا بحرین میں کیوں ہے؟ تو یہ بڑے سیریس سوالات ہیں بھائی. these are very complicated issues. تو اب ایران میں یہ سوچ آ رہی ہے، وہاں پہ جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی تھی، ہم نے تو نہیں چھیڑی تھی، انہوں نے جنگ مسلط کی، اس کے بعد اب ہم نے آبنائے ہرمز پہ اپنا قبضہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا، اور سر جواب دیا ہے پورا. وائی شوڈ وی لوز اٹ؟ تو اگر ان میں ہمت ہے تو یہ آزاد کروا لیں. سر ٹرمپ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ ایران تو ڈرا ہوا ہے اور مونوپلی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، ہم جو چاہیں ایران سے منوا لیں. ٹھیک ہے، وہ لانگ ٹرم میں دیکھیے جو بات امریکہ بھی یہ افورڈ کر سکتا ہے. امریکہ کا کیا جا رہا ہے اس وقت کہ وہ جنگ پرولونگ ہوتی رہے. ان کا کیا جا رہا ہے؟ ان کے پاس سر ریسورسز بابا ہیں، نیو یارک پہ، لاس اینجلس پہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یعنی پیٹرول جو ہے وہ $1.5 جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے. سر اس پہ بھی وہاں کے لوگ اتنے پریشان ہیں جو عام ورکنگ کلاس ہے. پریشان پہلے سے ہو رہے ہیں، کاسٹ آف لیونگ کا وہاں پہ بھی ایشو ہو رہا ہے. اس جنگ کے بعد سے بہرحال اضافہ ہوا ہے. وہاں کے کسان کو اس وقت فرٹیلائزر نہیں ملا، یوریا جو ہے وہ 90% مہنگا ہوا ہے، اس کی مقبولیت کم ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی زندگی اور موت کا مسئلہ تو نہیں بنا ہوا نا. سر پھر بھی کافی حد تک یو ایس سیف ہے باقی دنیا سے، اور مڈل ایسٹ سے، باقی یہ کہ اس طرح کے حملے نہیں ہیں جیسے کہ فرض کریں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل جب وہ ادھر میزائل پھینک رہے تھے تو جواباً جب حملے ہوتے تھے تو وہ تو خلیجی ممالک زیادہ اس سے ہٹ ہوتے تھے نا، بچ نکلتے تھے، اور کوئی نہ کوئی اسرائیل بھی پہنچ گیا. تو اس کا وہ بھی جو ہے وہ اب وہ تڑی لگانے پہ آ گیا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا بھائی یہاں پر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. اگر تو وہ پہلے تو اس نے ڈرامہ یہ رکھتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایران کو نیوکلیر ویپن، ایٹمی ہتھیار رکھنے نہیں دوں گا. یعنی اشارتاً وہ بات یہ کر رہا ہوتا ہے، چلاکی یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ تو جو ہے وہ نیوکلیر ویپن ہے. یعنی آبنائے ہرمز کی اوپن کرنا کہ یہاں پہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جس طرح کھلی تجارت ہوا کرتی تھی وہ جاری رہے، اس سے وہ ایسے تاثر دے رہا ہے کہ جیسے اس کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اس میں بھی اس کو دقت یہ آ رہی ہے کہ اب جو تھوڑی بہت جو میں سمجھتا ہوں کہ مستند ذرائع سے جو بات نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے، کوئی اسی طرح کی میسیجنگ ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے جو اپنا ڈیولپ کر لیا ہوا ہے 60% تک،
اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو ایسی سطح پر لانے کے لیے جو کہ ایٹم بنانے کے قابل نہ ہو، ایٹمی ہتھیار، ہم ایران کی سرزمین پر ہی جو بین الاقوامی ایٹامک انرجی کا ادارہ ہے اس کی نگرانی میں اس کو ڈیگریڈ کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ بات اس طرح بھی ہوتی ہے، اس کا تاثر کہ اس کو پہلے واشنگٹن نے ڈینائی کیا کہ جی رہبر اعلیٰ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایران نے بھی کہہ دیا، اور اس میں بھی انہوں نے ڈاؤن گریڈنگ کا کوئی لفظ استعمال کیا ان کی جو تھی۔ تو وہ لیکن وہ مسئلہ تو اپنی جگہ قائم ہے، آبنائے ہرمز کی بندش والا۔ کیا آبنائے ہرمز پر ٹیکس ہوگا، راہداری ہوگی، ٹول ٹیکس ہوگا؟ اس پہ تو اگر وہ قضیہ حل نہیں ہوگا تو امریکہ تو ڈکلیئر کر کے چلا جائے گا کہ جی میں نے نیوکلیئر ویپن جو ہیں بس ختم کر دیے، لیکن وہ ایشو تو اپنی جگہ رہے گا نا۔ اور سر ابھی تو صرف تھوڑے دن کے لیے بند رہنے سے کیا کیا ایشوز پوری دنیا میں ہو گئے ہیں۔ کیا تسلیم کر لیں تیل پیدا کرنے والے جو ملک ہیں ہمارے کہ جی ہم نے اگر آبنائے ہرمز سے گزرنا ہے ہمارے تیل کو تو ہمیں تو پیسے دینا پڑیں گے۔ سو ان اے وے وہ پہلے وہ امریکہ کی اجارہ داری تھی، اب ایران کی ہو گئی، ادھر اسرائیل ہے، تو وہ اتنا عرصہ تک کیا تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب قسم کا کنفیوژن وہاں بھی آئے گا، تو وہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے۔ جب تک ان کی کوئی میوچل، یہ ایران اور امریکہ کی خالی صلح اس میں امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں امیجیٹ، ان کی ایران کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ یہ پورا پھر ایک چین ریئیکشن ہوگا نا ہر چیز کا، ایک سے دوسری چیز کنیکٹڈ ہے۔ اس کے معاملے میں تو اب مجھے سچی بات ہے کہ اس کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ اتنی جلدی حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے کہ بس جی گئے اور یہ معاہدہ ہو گیا۔ نو، اٹ ول ٹیک ٹائم، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو ایشوز آ رہے ہیں، تو اب ساتھ ہی دیکھیں نا کتنا کنفیوزنگ جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں۔ ایشو یہ کر دیتے ہیں کہ کل وہ جیسے اس نے ٹرمپ نے وہ یہاں آئی تھی نا، وہ جو ایک جرنلسٹ نیو یارک پوسٹ کی کیٹلین ڈومس، تو وہ ان کو فون شون کرتا رہتا ہے، وہ بھی کرتی رہتی ہے، وہ رابطے میں رہتے ہیں، اس کے وہ کانفیڈنس کی ہے۔ تو اتوار کے دن ٹرمپ کے بیٹے کی شادی ہے، سر جو کمنگ یہ جو اتوار، تو اس نے اس کو پوچھا کہ وہ بعد میں اس نے یعنی صحافیوں کو بھی بتایا واشنگٹن پوسٹ میں، تو کہ بھئی آپ تو شادی میں جا رہے ہیں سنڈے کو، تو اس نے کہا کہ نہیں شاید میں نہ جا پاؤں کیونکہ مجھے ایران کا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ اب اس سے یعنی تاثر کیا پھیلے گا کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید اگر اتوار تک نہ مانا تو بھائی میں تو بیٹے کی شادی پہ نہیں جا رہا، پھر میں ایران سے دیکھ لوں گا، نپٹ لوں گا۔ یہ بھی سگنلنگ ہے۔ تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن فی الحال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ معاملہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ کسی معاہدے کی طرف نہیں بڑھ رہا جتنا ہم تصور کیے بیٹھے تھے۔ بہت سیفسٹ جو ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے، تو سر سچویشن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ فاسٹ ٹریک کے اوپر یہ مسئلہ حل ہو۔ تو لیکن کنفیوژن برقرار ہے، اس میں بہت زیادہ اسپوائلرز آ رہے ہیں، اور خاص طور پر اب بہت سارے حلقے اسرائیل کے تو کم از کم 3-4 میڈیا چینل یکسو ہو کر یہ تاثر پھیلانا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان تو در حقیقت ایران کے ساتھ ملا ہوا ہے، پاکستان نے ایران سے مکمکا کر لیا ہے کہ جی آپ اور ہم مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ آبنائے ہرمز کا وہی کیجیے گا، اس کے عوض جو ہے
یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہانی تو گھڑی جاتی ہے نا ایسی جو بلیویبل پلازیبل لگے کہ جی پاکستان کا جو ہے چونکہ بہت قرضے ورضے دینا تو ایران کہے گا جی بس ٹھیک ہے ہم تمہارے قرضے ورضے ادا کر دیں گے، ڈونٹ وری. لیکن سر کنکلوژن سے پہلے بس میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ ہم ایکسپیکٹ تو یہی کر رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے تو شاید یو ایس پرولونگ کرنا نہ چاہے، لیکن سر ڈو یو تھنک اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا سگنل آ جائے گا کہ نہیں کریں پرولونگ، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اسرائیل کے ہی کہنے پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فیصلے کرتے یہ ہیں. ہماری یہ غلط فہمی ہے، ہم یہ جو کہتے ہیں نا سارے کے بس اسرائیل نے کہہ صرف ان کے کہنے پہ نہیں سر، لیکن اسرائیل کا بہت بڑا اس میں اسرائیل کا ہے، بہت بڑا کردار ہے، رول ہے، لیکن یہ کہنا دیکھیے ٹرمپ نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ گزشتہ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جب سے اسلامی انقلاب آیا ایران میں 1979 کا، وہ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ جی اکبر امریکہ کے نعرے لگتے ہیں اور ہمارے یہ وہ تو اگر آپ یہ کہیں کہ امریکہ کی کوئی ایران کے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں ہے تاریخی تو وہ غلط بات ہے. یہ کہنا کہ جی بس اسرائیل کے کہنے پہ ہو جائے، نہیں امریکہ کے اپنے بھی ہیں اسکور سیٹل کرنے والے، انٹرسٹ ہیں، تو یہ بات ہم نہیں کر سکتے. تو دیکھتے ہیں، لیکن مجھے خدشہ لاحق ہے کہ معاملات زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں. اب کیا ٹرمپ جو ہے وہ اس میں اتنی برداشت ہے کہ وہ انتظار کر لے کہ چلو یار ٹھیک ہے؟ دس از دا کوشچن، دیکھنا پڑے گا. جو obviously سر ابھی اٹس ٹو ارلی ہے، ہم اٹس ٹو ارلی اس بارے میں بات نہیں کر سکتے. لیکن سر اس پروگرام میں اگر میں پرسوں یہ کر رہا ہوتا تو میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ بس میرا خیال ہے کہ معاملات کہ مذاکرات کی طرف بات جا رہی ہے یا کمپرومائز کی طرف جا رہی ہے. تو اب صرف اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی مذاکرات ختم ہو گئے. سب سے پازیٹیو سگنل ابھی تک یہ ہے، اور یہی ہے کہ اللہ کرے اس کی بیس جو ہے وہ تیز ہو جائے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. کہ سر ابھی وہی بات ہے کہ جس جگہ پہ سچویشن کھڑی ہے ہمیشہ کی طرح سر ہم ابھی کوئی اچھی کوئی خبر نہیں دے سکتے فی الحال. اور سر اگر سنڈے کو ٹرمپ کے بیٹے کی شادی ہے اور اس پہ بھی وہ نہیں جا رہا تو دیٹ اٹ سیلف از اے سگنل کہ پھر پتہ نہیں وہ شاید ویٹ کر رہے ہیں کہ سنڈے تک ایران کی طرف سے کوئی آئے. تاڑی لگا دی ہو کہ جی اچھا پروگریس ہو گئی ہے تو میں جا رہا ہوں وہاں پہ کہ well I am very happy, I am doubly happy today because today is my son's marriage and also we got a good news for you. اور سر وہ تو آئی تھنک کہہ بھی دے گا میڈیا کو. نہیں اگر ہوگی تو کہہ دے گا کہ I am doubly delighted because my son is getting married and at the same day I got a very good news from ایران. یا پر سر ابھی تو خیر وی کی ناٹ سے دیٹ، وہ تو جب تک سنڈے آتا نہیں ہے تو ہم کیا بات کریں. بٹ لیٹس سی سر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ آخر ہم کہاں کھڑے ہیں اسی سچویشن وائز. کہیں نہ کہیں ہر مسئلہ اسی سے ہی کنیکٹڈ ہے آج کل. تو ناظرین بات وہی ہے کہ پھر وہی بات کہ ہم اس پروگرام کو کوئی بہت اچھے نوٹ پہ ختم نہیں کر رہے، لیکن وہی بات ہے کہ ایران اسرائیل سچویشن اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد جو کنفیوژنس کریٹ ہو گئی ہیں اور ابھی مزید وقت کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ سب کے لیے بہت بڑا پرابلم بن سکتی ہیں. صرف ایران اسرائیل اور یو ایس کے لیے نہیں بلکہ آنے والے اور بھی جتنے ممالک ہیں، مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، ساؤتھ ایشیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں پوری دنیا پر اس چیز کا اثر آ رہا ہے اور بڑے عرصے سے آ رہا ہے، اور یہ بات ٹرمپ صاحب بھی جانتے ہیں. لیکن آخر کتنے عرصے تک یہی نقصان کا سلسلہ جاری رہے گا یہ اب ہم نہیں بتا سکتے. فی الحال یہی کہہ سکتے ہیں کہ آئی تھنک جو ممالک اس سچویشن میں شامل ہیں انہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو افسار، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.